بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ صحافی ڈیری چینل کی اردو سروس ہے۔ میں ہوں آپ کا دوست سید ارشاد بخاری۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ بلاول بھٹو زرداری کی نواز شریف سے ملاقات، تحریک عدم اعتماد کی کامیابی، شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے اور وفاقی کابینہ کی تشکیل پر مبارکباد دی۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ قربانیاں دیں اور اداروں کے ساتھ کھڑی رہی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا اظہار خیال، میرا تحفہ میری مرضی نہیں چلے گی، مریم اورنگزیب کا انتباہ۔ ECL کو دوبارہ مرتب کیا جائے، رانا ثناء اللہ کا حکم۔ آزاد کشمیر عمران خان نے نو منتخب وزیر اعظم تنویر الیاس کو مبارکباد دی۔ سعودی عرب کی طرف سے 100 ٹن کھجوروں کا تحفہ۔ نئی حکومت کو دوست ممالک کی طرف سے اچھا رسپانس مل رہا ہے، خواجہ آصف کا اظہار اطمینان۔ نیب کو ختم نہیں کریں گے، نیب قوانین میں تبدیلی لائیں گے، خورشید شاہ کا عندیہ۔ حمزہ شہباز سے حلف نہ لینے کی وجہ گورنر صدر کو بتائے، ورنہ برطرفی کے لیے تیار رہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا حکم، شمالی وزیرستان وزیر اعظم نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ الیکشن کرائیں، عوام خود حساب لے گی، فواد چودھری کا حکومت سے مطالبہ۔ آصف زرداری بے نظیر بھٹو میر مرتضی اور شاہ نواز بھٹو کا قاتل ہے۔ عمران خان کو اگر کچھ ہوا تو خانہ جنگی ہو جائے گی، شیخ رشید کی دھمکیاں۔ اب ایک نظر تجزیاتی رپورٹ پر۔ پارٹیز اتحاد ملک کی مفاد میں تھا یا محض عمران خان کو ہٹانا تھا؟ آگے کیا ہوگا؟ ویورز، عمران حکومت کے خلاف تقریباً ملک کی سیاسی پارٹیاں متحد ہوئیں اور عمران حکومت کو گرا دیا۔ یہ تمام سیاسی پارٹیاں قبل ازیں ایک دوسرے کی مخالف رہی ہیں، اب ان کی دوستی ہو گئی ہے، جلد ان میں پھوٹ بھی پڑ سکتی ہے۔ عمران خان اسے بیرونی سازش کا نام دیتے ہیں۔ اگر یہ واقعی بیرونی سازش تھی تو پھر عمران خان دوبارہ کبھی بھی اقتدار میں نہ آ سکیں گے، کیونکہ بیرونی طاقتیں عمران خان پر ہمیشہ اثر انداز ہوتی رہیں گی۔ کوئی بھی ادارہ ملک کو تنہا ہوتا برداشت نہیں کر پائے گا۔ عمران خان کو ملکی مفاد پر قربانی کا بکرا بھی بننا پڑ سکتا ہے۔